حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ جناب علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لی۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ مصطفیٰ کا دیکھا۔ قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر کہ جن کا پہلا نظارہ رخ مصطفیٰ تھا۔ حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے وہ شاہکار ہیں کہ جو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر شادی تک اور شادی سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک مکمل تربیت جناب علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی۔ اقبال کہتا ہے کہ قطرائے آب وضوء کمبرے خوب تر از خون ناب کیسری، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا غلام کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی سے جو قطرے گرتے ہیں وہ اس دور کی سپر طاقت سلطنت رومی کا شہنشاہ کیسر جو ہے، کہا کیسر کے خون سے زیادہ وہ پانی کے وضو کے پانی کے قطرے قیمتی ہیں جو محمد عربی کے غلام کے بدن کو چھو کر گرتے ہیں۔ عمر بن عبد ود آیا اور کہنے لگا، ہے کوئی جنت لینے والا؟ یعنی اس نے طنز کیا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے حکم دیں، میں اس کے مقابلے میں لڑتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے سر پر امامہ شریف باندھا اور مولا علی کو تلوار پکڑائی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مولا علی اس کے ساتھ ایسا لڑے کہ گرد و غبار اتنی اڑی کہ مولا علی بھی اس گرد و غبار میں گم ہو گئے اور وہ عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر تلواروں کی آواز آنے لگی اور پھر کچھ دیر بعد تلواروں کی آواز بند ہو گئی تو ہمارے دل دھڑکنے لگے کہ خدا جانے کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد مولا علی آئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں گرد و غبار سے باہر آیا تو میں نے سامنے رسول اللہ کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی پہلے بھی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن جب حضور نے مجھے فاتحانہ انداز میں دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور پہلے سے مزید چمک اٹھا۔ بدر سے لے کر خیبر تک اور احد سے لے کر کوفے تک نہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گھر بنایا، نہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جائیداد بنائی، نہ اس باہمت شخص نے کوئی بڑے بڑے باغات بنائے، لیکن ایک ہی مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کوفے کی جامع مسجد جاتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی خون سے بھر گئی۔ تو پھر کیا جملہ ارشاد فرمایا مولا علی نے، اللہ اکبر، کیا کامیابی ہے، کیا رنگ ہے، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا تور چڑھے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا بہتا ہوا خون دیکھا تو گھٹنوں کے بل بیٹھے تو کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فزت برب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے، تمہیں غار ثور کی بلندیوں پہ اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کر لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے، اور تمہیں دشمن کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہونے والا فاروق بھی نظر نہ آئے، اور تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں اپنا سارا مال خرچ کر دینے والا عثمان بھی نظر نہ آئے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ علی کا نام لیا جائے تو تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو جس علی کا ذکر بھی عبادت ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کیوں ہنستے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ پھر پوری بات کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت